بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اذہان قرآن ہب۔ الحمدللہ حج کے ایام چل رہے ہیں، ہر طرح کے کوشچنز آتے ہیں حج سے ریلیٹڈ۔ ایک کوشچن یہ بھی کسی نے کیا کہ اگر کسی پر حج فرض ہے اور اس نے اپنا فرض حج ادا نہیں کیا تو ایسے کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی شخص تندرست ہے، مالدار ہے، حج پر جانے میں کوئی بھی مانع رکاوٹ نہیں ہے، اور اگر وہ خود حج پر نہ جائے اور کسی کو اپنی طرف سے نائب بنا کر حج بدل کے لیے بھیج دے، کیا وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے گا، اپنے فرض سے بری ذمہ ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص صاحب ایمان، عاقل، بالغ، جسمانی طور پر سفر حج کے قابل ہے، حج کے فائنینشلی یعنی مالی استطاعت بھی رکھتا ہے اور کوئی بھی رکاوٹ اسے درپیش نہ ہو، تو اس پر بذات خود حج ادا کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی اللہ کے لیے حج عمرہ پورا کرو۔ اور یا وہ کسی ایسی مرض میں بھی نہیں ہے کہ ایسا کوئی ڈیزیز بھی نہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا اگر سفر حج کے لیے جائے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا، اس طرح کا کوئی بھی ڈیزیز نہیں ہے، تو اس کو اپنے حج کے لیے کسی کو نائب بنا کر حج بدل کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے۔ اس طرح اگر کسی کو بھیج دیتا ہے تو اس کا حج ادا ہی نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر وہ اپنی بدقسمتی یا کوتاہی میں زندگی بھر وہ اس سعادت سے یعنی حج سے محروم رہا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے اپنے حج بدل کے لیے کسی کو بھیج دے یا وصیت کر دے۔ وصیت اسے ضرور کرنی پڑے گی، ضرور کرے۔ اگر اس نے اپنے حج بدل کرانے کی وصیت کی ہے تو یہ اس کے جو مصارف ہوں گے اس کے ترکے سے، یعنی جو اس کا وائس ورثہ ہوگا اس میں سے اس کے فائنینشلی جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ پورے کیے جائیں گے، بشرط یہ کہ 1/3 یا کم ترکہ اس کے لیے کافی ہو، اور اگر خدا نخواستہ 1/3 ترکہ کافی نہیں ہے تو بقیہ رقم کی جو فراہمی ہوگی اس کے لیے اس کے جو وارث ہوں گے، گھر والے اس کے عزیز و اقارب ہوں گے، ان کی رضامندی پر منحصر ہوگی۔ لیکن ایسوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حج فرض ہو جاتا ہے تو اپنے فرض کو جلدی سے جلدی ادا کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد فرمان ہے کہ جب کسی پر حج فرض ہو گیا تو وہ اپنے فرض کو ادا کرنے میں جلدی کرے، کیا پتہ کہ آگے کے معاملات کس طرح کے پیش آئے۔ تو ہمیں اپنا اگر ہم پر کسی پر حج فرض ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے فرض حج کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے جو بھی فرائض ہیں انہیں بخوبی انجام دینا چاہیے۔ حج ایک ایسی سعادت ہے، اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائنینشلی بھی اتنا اسٹرانگ کیا ہے، اور آپ عاقل، بالغ، جسمانی طور پر فزیکل ایکٹیو ہیں، تو آپ کو حج پر ضرور جانا چاہیے۔ اور پلیز اپنے حج کو اتنا ڈیلے مت کریں، بلکہ میری تو ریکویسٹ ہے اپنے حج کو جوانی میں کریں، اتنا ڈیلے مت کریں کہ ایجڈ ہو جائیں۔ اس طرح ہم حج کو انجوائے نہیں کر پاتے۔ ہم عبادت میں جو ہمیں مزہ آنا چاہیے، جس طرح ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ہم اس طرح عبادت کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو بس یہی ہے میری ریکویسٹ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر حج فرض ادا کر دیتے ہیں تو ہمیں اپنے فرائض کو بخوبی جلدی ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، مع السلام۔